جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ موسٹلی ایک ببل میں زندگی گزار دیتے ہیں، وہ صرف اسی چیز پہ ہی بس رہ جاتے ہیں کہ ناک کٹ گئی، پگڑی اچھل گئی، عزت کوئی نہیں رہ گئی، منہ کیسے دکھاؤں گا. تو وہ آگے سوچتے ہی نہیں اس کے، ان جملوں کے آگے ایسی یہ بے بنیاد باتیں ہیں جو صرف ہواؤں میں ہیں، اور اس کا اتنا اسٹرانگ امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کا کیا ہے، زمانے کا کیا ہے، اس نے بولنا ہے، اس کا منہ ہے، جو مرضی بولتا رہے. اس کا اثر آپ کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے کچھ بھی کرتے ہوئے. اگر آپ کو صحیح لگتا ہے، آپ کو غلط لگتا ہے، آپ بادشاہ ہیں اپنی دنیا کی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا، ناک کٹ گئی، منہ کیسے دکھاؤں گا، عزت کوئی نہیں رہ گئی، بیٹیاں کون بیاہے گا، عمریں اتنی ہو گئیں، یہ فکریں جو ہیں نا یہ آپ کو لے ڈوبتی ہیں، اور یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہے، ہماری اپنی ذات ہے اور ہم اپنی ذات میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں سارے ہماری اسپیس دیں. ہم ایک انڈیویژول ہیں، ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ اس گھر میں آزادی ہے. تو جس نے جہاں رہنا ہے، جس کا دل کرتا ہے یہاں رہنے کا. ہاں، بڑی فیملی جب ہوتی ہے کام بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کسی کا فائدہ نقصان کی بات نہیں ہوتی. اس کے بینیفٹس بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہیں. اور رہنا ایک طرف، لیکن احسن طور پر رہنا دوسری طرف ہوتا ہے. ہمارے گھر میں الحمدللہ اب جیسے بہو بیٹا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کا گھر ہے اپنا، اس کے باوجود وہ یہاں پر ہوتے ہیں ویکینڈ پہ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یہیں ہوتے ہیں. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اس کی شادی کو بھی پتہ نہیں، تو یاد بھی نہیں کہ کتنے سال، 8 9 10 سال ہو رہے ہیں شاید. تو آخر اچھے تعلقات ہیں تو آتے جاتے ہیں نا، رہتے ہیں. نہ ہو تو وہ کہاں یہاں دکھائی دیں. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ معاشرے کے یہ پریشرز ہیں، اور کچھ باتوں کو سننے کے اور کرنے کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم باہر نکل کے دیکھتے ہی نہیں اس ببل سے، کہ اس دائرے سے، کہ اس کے باہر بھی ایک دنیا بستی ہے. اگر نہ ہو تو کیا ہوگا. تو کل ہم نے یہ کلپ ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں. اور اس وقت پھر امانی آ گئی، اس کو ناشتہ وغیرہ دینا تھا. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سب گھر چلانے والے بس ہم آج کل اکیلے ہی ہیں، کیونکہ بیٹی پریگننٹ ہے اور وہ بالکل اٹھ نہیں سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی. اس کا حال کافی برا رہا ہے اس بار. امانی کی دفعہ بھی کافی اس کی طبیعت خراب رہی ہے. ایوان کی دفعہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہی ہے. تو حیرت کی بات ہے کہ 3 پریگنینسیز ہیں، اور اس میں سے پہلی بہت اچھی رہی، کہ ٹھیک ہے جو نارملی جتنا طبیعت خراب ہوتی ہے پھر بھی انسان اپ اینڈ اباؤٹ رہتا ہے، اور جو سویلنگز وغیرہ ہوئی ہیں، جو بھی ہوا وہ نارمل کی حد تک تھا. ہاں ٹھیک ہے، طبیعت نہیں اچھی. لیکن جو امانی کی دفعہ اور اس دفعہ تو وہ بالکل سمجھو کہ اٹھنے لائق نہیں ہے. اس کا کوئی حال نہیں ہے بیچاری کا، اس کا دن نہیں گزرتا. تو بس اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے فارغ کرے، صحت و تندرستی والی، لمبی عمر والی اولاد عطا کرے، جو کہ ایک پرامن زندگی گزارنے والا ہو، جو بھی بیبی ہو. اس لیے کہ دنیا کے حالات آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، اور کوئی ہوش مندی کا ثبوت نہیں دیتا ہے. افسوس کی بات ہے. خیر یہ تو ایک بالکل الگ ٹاپک ہے جس پر کبھی بات کرنی چاہیے، اور ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے، تاکہ پتہ تو لگے ساتھیوں کو جو سب میڈیا کو بیٹھ کے سنتے ہیں، ان کو تاریخ کا پتہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ وہ کیا رہا ہے. لیکن خیر آج کل تو جہاں سے جو مرضی اٹھ کے جو مرضی کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی کو کیا سوجھی ہے، کہ ان کے لیے ایک انسانی جانیں جو ہیں وہ کھیل بن گئی ہوئی ہیں، اور وارز جو ہیں وہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں. تو ہم یہ بات جو کل کر رہے تھے اس کو ختم کرنا چاہیں گے اب پورا کر کے، کہ یہ جو معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، ایک تو پریشر معاشرہ دے رہا ہوتا ہے، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ لے رہے ہوتے ہیں. دیکھا تو وہ تب نا جب آپ لیں گے، نہیں تو وہ پکڑ کے کھڑا رہے گا. تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ معاشرے کا پریشر لیا کریں. آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کیا کہے گا. تو یہ سب آپ کے ذہن میں ہے. اور ایک شخص جو اس دنیا میں ہے وہ آزاد ہے اپنی زندگی کو اپنی مرضی پہ گزارنے کے لیے. دوسرے کو بالکل یہ اختیار نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس کو کنٹرول کرے اور چاہے کہ دوسرا اس کی مرضی سے زندگی گزارے. رشتے تبھی سروائیو کر سکتے ہیں
اگر ان کو ان کی ذات میں فریڈم دی جائے. اور پھر انسان جیسے ایوالو کرتا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں ترقی کریں، اور جو عادتیں آپ کو لگیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو بدل لینی چاہیے وہ بدل لیں. تو زمانے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے آپ پر اس کو حاوی نہیں کر لینا چاہیے. سینسیبل ڈیسیجن زندگی کے میک کرنے چاہیے. ہر رشتہ شروع کرنے سے پہلے بھی آپ کھڑے ہو کے سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. جیسے بہو جب گھر آتی ہے تو یہ ایک کانسیپٹ کہ وہ آئے گی اور گھر سنبھالے گی، یہ کانسیپٹ ہٹ جانا چاہیے اس زمانے سے. اب وہ بھی گھر کا حصہ ہے، جہاں ساس کام کر رہی ہے وہاں وہ بھی کرے گی. اگر اس کی طبیعت خراب ہوگی وہ آرام کرے گی، ٹوٹلی گھر ساس پہ آ جائے، اور اگر ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ٹوٹلی گھر بہو پہ آ جائے. یہ تعلقات جو ہیں یہ فیئر بزنس ہوگا ایک گھر کو چلانے کے لیے ہمارے خیال میں. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں کہ بہو آ رہی ہے اور اب آرام ہو جائے گا، یا بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو اب گھر کو چلائے گا، سپورٹ کرے گا، اور ابا جی جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں گے، یہ غلط ہیں. اس طرح سے پھر محتاجیاں اور کلیش پیدا ہوتے ہیں. آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیپیبل بنایا ہے، آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہر شخص اپنی ذات میں آزاد ہونا چاہیے اور اپنے کیے پر آزاد ہونا چاہیے. اور یہ جو آج کل بات ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ خود کمائے، تو عورت کمانے اگر نکلے گی یا اگر وہ کمائے گی تو اس کے بچے ہاتھ سے جائیں گے. وہ تو بیچاری ایسی بری پھنسی ہے کہ کوئی حد نہیں. تو عورت صرف ایک کام کر سکتی ہے، اور ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ عورت بچہ چھوڑ کر کمانے کے لیے نکلے. اس کے بچے پل جائیں، ہاں پھر اس نے یہاں جاب کرنی ہے وہ کرے. لیکن جب بچہ چھوٹا ہے، جب اس کی ایک بنیاد پڑ رہی ہے، جب وہ ایک ذات اس کی بن رہی ہے، وہ ہے گھر پہ وہ نہیں ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ ماں گھر بیٹھی ہے. جو پروفیشنل لیڈیز ہیں ان کے شوہر جب ان کو بیاہ کے لے کے جاتے ہیں سسرال میں، جب وہ جاتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچی پڑھ لکھ کے کچھ بنی ہے اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اور وہ اپنے آپ کو جو فیملی ہے وہ اس کی لیڈی کی یا اس بچی کی نیڈز کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہے. جیسے ایک فرض کرو کہ ایک ایئر فورس میں کام کرنے والی بچی ہے، یا آرمی میں کام کرنے والی بچی ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، یا کوئی انجینئر ہے، یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. تو جب وہ بچیاں اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو سسرال والوں کو سوچ سمجھ کے ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ بچی جو یہاں پہنچی ہے اس کی زندگی کے مقاصد اور ہیں، اور ان کو اس کی زندگی کی ذمہ داریاں شیئر کرنی پڑیں گی. ساس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے سوچے ڈاکٹر پہ ہاتھ ڈالنے سے کہ کل کو ہونے والے بچوں کو پالنا اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ بچے چائلڈ کیئر میں نہ پھینکے جائیں. تو یہ چیز پہلے سے سمجھ کے سوچ کے کرنے والی ہوتی. کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچیاں ڈاکٹر نہ بنیں یا بچیاں نوکری نہ کریں، اس لیے کہ وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. دنیا میں ضرورت ہے ایسے لوگوں کے کام کرنے کی بھی، ایسی کچھ، کیونکہ برائٹ مائنڈ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے. اگر ایک ذہین بچی ہے تو اور وہ وہاں پہنچ سکتی ہے، آسمان چھو سکتی ہے تو وہ چھوئے. لیکن اس کے گھر والوں کو سپورٹیو ہونا چاہیے، اس کے سسرال والوں کو سپورٹیو ہونا چاہیے، اس کے ہسبینڈ کو سپورٹیو ہونا چاہیے. ہماری عورت جو ہے یہی ہم کہتے ہیں کہ بہت بری پھنسی ہے، اس لیے کہ وہ بیچاری ایک طرف گھر بھی دیکھتی ہے اور ایک طرف اپنی نوکریاں بھی دیکھتی ہے. اگر وہ ایک پروفیشنل لیڈی نہیں ہے، اگر وہ کوئی چھوٹا موٹی نوکری کرنے کے لیے نکلتی ہے تو اس کو نہیں نکلنا چاہیے جب تک کہ اس کا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا. اس لیے کہ پھر وہ نقصان کا سودا کرتی ہے. اس لیے کہ وہ نوکری کے شوق میں یا دو کے دو چار کرنے کے شوق میں گھر سے نکل تو جاتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جب وقت گزر جاتا ہے تو کچھ نہیں رہا کرتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک سوچ کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ وہ زندگی کا حصہ وہ چیز نہیں ہوا کرتی جیسے کہ ایک پروفیشنل عورت کی ہوتی ہے، جو جہاں وہ آ رہی ہوتی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ اس کے شوہر کی ہوتی ہے. یہ بات ہے. تو پروفیشنل گرلز کے سسرال والوں کو، ساسوں کو، پیرنٹس کو، شوہروں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ مل کر بچوں کی پرورش کر سکیں اور بچے ہاتھ سے نہ جائیں. ایسی بچیاں جو اکیلی ہیں اور جن کو غیروں کے ہاتھ میں اپنے بچے سونپ کر جانا پڑتا ہے، وہ بچے پھر ہاتھ سے نکل جایا کرتے ہیں. وہ ایک تربیت نہیں پا سکتے،
وہ ایک چین کا حصہ نہیں بن پاتے. بہت انفارچونیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بیچارے جو اپنے بچوں کی بغاوت دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے ہی نہیں دیکھتے. اب ہمارا بیٹا جو ہے وہ آ، آ، اس فیلڈ میں کام کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اصل مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں بچوں میں وہ بہت کم ہوتے ہیں. جیسے باقی سارے جو ایشوز ہیں وہ پیرنٹس کے کریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ کھینچ کھینچ کے بچے کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے، جبکہ علاج کی ضرورت ماں باپ کو ہوتی ہے. تو ماں باپ میں ایک جو یہ سٹبرنس ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ ٹھیک ہیں، اور یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمارے معاشرے نے اور ہمارے کلچر نے اور ہماری سوسائٹی نے ہمارے پیرنٹس کو اتنے رائٹس دے دیے ہیں کہ حد کوئی نہیں. آپ دیکھیں ہر پوسٹ جو آتی ہے ہمارے فونز پہ، اس میں یہ تھا ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. کہیں آپ نے کبھی آج تک اولاد کے حقوق کے بارے میں سنا؟ کوئی پوسٹ پائی آج تک آپ نے اپنے فون میں؟ کسی نے آپ کو واٹس ایپ میسج کیا کہ اولاد کے یہ حقوق ہیں؟ سارے فرائض اولاد کے نکلتے ہیں. تو یہ وہ اندھیر نگری ہے جو اس سوسائٹی نے مچائی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ پھر سنیپ ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک بیلنس نہیں ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ چاہتا ہے ہر رشتہ، ہر تعلق، اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اور ہر وقت ماں باپ جب ایکٹیولی اپنی دھاندلی نہیں چلا سکتے جیسے کہ وہ زندگی میں چلانے کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پر خوشی خوشی کھڑا کیا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلوں نے اس کے لیے وہی جگہ خالی کی ہوتی ہے جہاں وہ آ کے آج کھڑا ہوتا ہے، اجارہ داری کی. تو یہ ایسے نہیں چلتا ہے. تو جو ہمارا معاشرہ آج ایکٹیولی جس طرف کو جا رہا ہے، یا دنیا جس طرف کو جا رہی ہے، یہ ساری کی ساری غلطی ماؤں کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی. یہ غلطی ہے. اور انہوں نے وہی معاشرے کی پھر بات کہ بیٹیوں کو ادنا جانا، بیٹا ہوا تو خوشیاں منائیں، بیٹیاں ہوئیں تو بس افسوس کرنے لوگ آنے لگے. اس معاشرے نے کیسے پھلنا پھولنا تھا؟ کیا پھل پھول لگانے تھے پھر؟ یہی کچھ تھا. تو بہت کچھ ہے جو ہمارے اراؤنڈ ہوتا ہے، بہت کچھ ایسا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کتنی غلطیاں اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم بالکل بلائنڈڈ ہوتے ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ بھی ایک زندگی کا وے آؤٹ ہے. جیسے ہم بتا رہے تھے کہ ہم جب ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو بار بار ماں کہہ رہی کہ ایک لگاؤں گی تجھے تھپڑ، آ لینے دے میں اس کی پھینٹی لگاؤں گی. تو اس کے آگے وہ نہیں دکھاتا ٹی وی کہ بنا کیا پھر کل کو یہ ہوگا کہ لڑکا گلا پکڑ رہا ہوگا ماں کا منہ توڑ رہا ہوگا. یہ بھی تو دکھایا کریں نا ڈراموں میں پھر. اور پھر ڈراتے ہیں کہ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، بڑا مقام ہے، خدا سے ڈرو. تو یہ جو ہے یہ یہ ایسی تسبیحات ہمیں سکھا دی گئی ہیں، ہمارے پلتے بڑھتے ہوئے ہماری گھٹی میں ڈال دی گئی ہیں، جس کو ہم پس پش شاید نہیں ڈال سکے، یا شاید ہماری عقل نے ان پر قابو نہیں پایا. اکرم اولادکم کچھ اس طرح کی یہ حدیث ہے کہ اولاد کی عزت کرو. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اولاد ہے، اس کی کوئی ایج لمٹ مقرر نہیں ہے. 1 سال کا بچہ جب اوفینڈڈ فیل کرتا ہے، شائع فیل کرتا ہے، اینگری فیل کرتا ہے، فرسٹریٹڈ فیل کرتا ہے، اور آپ اس کو بلی کے بچے کی طرح پال رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. تو یہ معاشرے کی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں، آج جو غلط ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. تو ان باتوں سے باہر نکل کے بھی سوچا کریں. یہ سب کہی سنی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمت سے، حوصلے سے اپنی لڑائیاں خود لڑنا سیکھیں، ان کو کسی کے سر نہ ڈالیں. تو بات جو شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بیٹی جو ہے وہ آپ کے پاس رہتی ہے. تو پہلے تو کافی لوگوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ بیٹی داماد یہاں کیوں ہے، ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے. ہم نے کس لیے رکھنا ہے؟ جن کی مرضی، جس کو جہاں دل کرتا ہے رہے، وہ آزاد ہیں. تو ایک فریڈم جو ہے وہ آپ کو دینی چاہیے، اور ہم پہ کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. وہ یہیں تھی، یہیں ہے، یہیں رہے گی. تو تو آپ اپنی لڑائی خود لڑنا سیکھیں. آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر آپ اسٹرانگ ہیں. تو کسی کے کہے سنے سے کیا ہو جائے گا؟ کبھی سوچیں تو صحیح، کیا ہو جائے گا؟
زمانہ کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. اس سے باہر نکل کے سوچیں. تو بچے ہیں آپ کے بچوں کی خوشی مقدم ہونی چاہیے. آپ زمانے کے ڈر سے نہ اپنے آپ کو برباد کریں اور نہ اپنی اولاد کو برباد کریں. کیوں ہم زمانے کی پابندیوں میں آئیں؟ تو ان باتوں پہ غور کریں جو ہم نے کی ہیں. اب اللہ جانے کہاں سے شروع ہوئے کہاں پر ختم ہوتے ہیں. زندگی ایسی ہی ہے، وقت بالکل نہیں مل پاتا ہے. بہت کچھ ہے جو ہم نے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے. ریسیپیز بھی، کل بھی ہم نے فش نکالی تھی. ہم نے سوچا ہم ساتھیوں کے لیے جلدی سے مسالہ لگا لیں اور ساتھیوں کو دکھا بھی لیں. وہ تھا ہو بھی گئی اور ہم نے اس کو پھر سے فریزر میں ڈال دیا. حالانکہ الاؤڈ نہیں ہوتا کہ تھا ہوئی چیز آپ دوبارہ سے فریز کریں، لیکن کیا کریں، وقت ہی نہیں مل پایا. تو اب ہم نے جو ہے وہ چیزیں خالی سمجھو کرنی شروع کی ہوئی ہیں کہ فریزر میں سے بھی سب الٹی پلٹی چیزیں نکال کے ختم کریں. کیونکہ جب بچوں کے اختیار میں ہوتا ہے، یا بیٹی ہے یا بہو ہے، وہ چیز رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اور بچے بچے ہی ہیں، اور وہ بھر جاتا ہے سارا کچھ جو ہے پھر وہ. اور ہمارے ہاتھ میں جب ہوتا ہے تو سب خالی خالی ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو دھیان سے کہ پہلے آلو گوشت بنایا، پھر آلو گوشت 2 دن کھلایا، پھر اس کے بعد اس میں چاول ڈال لیے، تاری بنا لی، اور پھر تاری بنا کے 2 دن کھلانے کی کوشش کے بعد تیسرے دن وہ ہم نے چڑیوں کو ڈالا. تو ہمارا سلیقہ طریقہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو اب صرف ہم ہی گھر رن کر رہے ہیں آج کل، تو ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پھر اپنے ٹھکانے پہ ہم اپنے حساب سے رکھتے ہیں. چلتے ہیں، اجازت دیجیے. خدا کرے کہ کوئی کام کی، کوئی پتے کی بات ہم نے کی ہو. اللہ حافظ.